بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو آج ایسے واقعے کی طرف توجہ دلائیں گے جہاں آپ کی روح کانپ جائے گی۔ یہ واقعہ کینیڈا کے شہر کملوپ کا ہے، جہاں پر 215 بچوں کی جو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بہانے لے جائے گئے تھے، ان کی لاشیں ملی۔ ان کے جوتے، چپل اور اسکول بیگ بھی ملے، جبکہ ان اسکولوں میں ان کی تعداد چند اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں ان کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ بتائی جاتی ہے بچوں کی۔ آپ کو بتا دیں کہ نسل کشی یہ ہر دور میں رہی ہے، لیکن جب مہذب اور سماج کے بڑے لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک خبر آئی کہ یہ رنگ بلووچ، جو بوسنیا کا جنرل سپر سالار ترانکو ملاویچ، اس کو ابھی عالمی عدالت نے عمر قید کی سزا دی ہے۔ 90 کی دہائی میں بوسنیا میں جو قتل عام ہوا، یوگوسلاویا میں جو اس وقت متحدہ ملک تھا، اس میں جو قتل عام ہوا، 8 لاکھ لوگوں کے قتل کا ملزم جو ہے تو یہ شخص تھا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ صرف مسلمان تھے، جن کو یورپ کی سرزمین پر ابھی 20-25 سال پہلے 8 لاکھ کی تعداد، تو یہ UN کی رپورٹ ہے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اور وہ بھی کہاں ہوا؟ سربیتنسا ایک جو ہے تو شہر ہے یوگوسلاویا کا، اسی شہر میں ہوا اور اس کیمپ میں ہوا جو UN کی فوج جہاں موجود تھی اس کی نگرانی میں ہوا۔ اور یہ فوجی جنہوں نے قتل کیا، یہ لوگ یوگوسلاویا کے فوجی تھے، اور انہوں نے قتل عام کیا اور اس UN کی فوج کی نگرانی میں ان لوگوں کو قتل کیا۔ لے جا کے ایک ایک قبر سے ہزار لاشیں نکلی، ایک ایک گڈھے سے ہزار لاشیں نکل رہی ہیں۔ وہ اتنا بڑا قتل عام یورپ کے سرزمین پر کن لوگوں نے کیا ہے؟ کن کے کہنے پر ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، جبکہ UN کی فوج دنیا کے 192 ملکوں کے ممبر کی وہاں فوجیں موجود ہیں، اور ان کی نگرانی میں اتنے بڑے تعداد میں قتل ہو رہا ہے۔ اور اس قتل عام کی وجہ کیا تھی؟ وہ تھی صرف نسل کشی، کہ اس سرزمین سے مسلمانوں کی نسل کشی کر دی جائے، ان کو پوری طرح ان کو ختم کر دیا جائے۔ وہاں کے بارے میں ایک دردناک رپورٹ آپ کو بتاتے ہیں جو اخباروں میں بھی آئی، کہ وہاں پر کیمپوں میں بوسنیائی عورتوں کو، جو مسلم عورتیں تو ان کو قید کر کے رکھا جاتا تھا، اور یہ فوجی، جس میں UN کو فوجی بھی شامل ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے تو زیادتیاں کرتے تھے، اور ان کو قید کر کے اس وقت تک رکھتے تھے جب تک وہ بچے نہ پیدا کر دیں۔ اور ان کا ایک مشن تھا، وہ مشن یہ تھا کہ مسلم عورتوں سے عیسائی بچے پیدا کروانے کا۔ یہ دنیا نے دیکھا، یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، دور کی بات بھی نہیں۔ اتنا بڑا قتل عام، اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی نسل کشی آج کے دور نے دیکھی ہے۔ لیکن یہ نسل کشی اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ اسرائیل میں بھی بچوں کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اسرائیلی فوجی بچوں کو زیادہ قتل کرتے ہیں، بچوں کو گرفتار بھی کرتے ہیں، عورتوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ ان کی یہ ایک بہت منظم سازش ان لوگوں کی ہے۔ افغانستان میں بھی بستیوں پر جو ہے تو بم مارے جاتے تھے، جہاں پر جو ہے تو کہتے ہیں بچے اور خواتین ہی زیادہ مرتے تھے۔ اسی طرح شام میں اور عراق میں بھی وہی ان لوگوں نے کیا۔ اور ایک واقعہ ابھی جو سامنے آ گیا، اب تو ان کے اندر بھی آواز اٹھنے لگی، کینیڈا کے کملوپ شہر کا، جہاں پر مشنری اسکول جو مشنریوں نے قائم کیا تھا 17ویں صدی میں، جب برطانیہ نے اس ملک پر قبضہ کیا، جب وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، تو وہاں کے مقامی آبادی کے علاوہ وہاں قبائلی جو لوگ تھے ان کو غلام بنانے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کے لوگوں کو عیسائی مذہب قبول کروایا جائے۔ چونکہ قبائلی لوگ تھے، ان کا اپنی روایت، اپنا مذہب، اپنا قانون تھا، اس لیے انہوں نے اس کو کیا کہ نہیں، اب ان کو عیسائی مذہب کی طرف
کنورٹ کیا جائے، لیکن وہاں کے لوگ اس تیار نہیں ہوئے، اکثریت اس کی تیار نہیں ہوئی، لہٰذا انہوں نے کہا کیا کہ وہاں اسکول قائم کیے۔ 1936 میں برطانوی گورنمنٹ نے وہاں کئی تو رہائشی اسکول بنائے جو آبادی سے کافی دور دراز جنگلوں میں اور بیابانوں میں بنا کے رکھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان اسکولوں میں اب بچوں کو ماں باپ کے گود سے چھن چھن کر لے جانے لگا۔ فوجی آتے، کسی گھر میں گھستے، بچہ دیکھتے اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ ان کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ بتائی گئی، جو 5-7 اسکولوں میں رکھے گئے بچے۔ اور اس کے بعد ان کو جو ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو عیسائی بنانے کے لیے، اور لوگوں کا بھی یہی تھا کہ نہیں، اب بڑے لوگ وہ ہمارے دھرم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے سوچا کہ نہیں ایسے تو ان کے بچوں کو نسل صحیح ہم ختم کر دیں کہ ان کی یہ عیسائی دھرم اختیار کر لیں، عیسائی بن جائیں۔ انہوں نے اسکول قائم کیا 1936 میں، اور وہ اسکول جو ہے اب تک چلتا رہا۔ 1982 میں کینیڈا آزاد ہو گیا، ایک مملکت کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی جو ہے تو ان اسکولوں کی کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ اتنے بچے جو ہے تو جو لے جائے گئے ماں باپ کے گود سے چھین کر کے، ماں باپ ان سے ملنے کو ترستے رہے لیکن وہ ملنے نہیں دیتے تھے۔ کس حالت میں بچے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ ماں باپ کے بچے تھے، ماں باپ تڑپتے تھے، لیکن کوئی وہاں کی حکومت سننے کو تیار نہیں تھی کہ کم سے کم دیکھنے کے لیے بچوں کو دیا جائے، اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور اس حال میں ماں باپ کتنے گزر گئے، مر گئے لوگ بچوں کی یاد میں۔ لیکن جب ملک آزاد ہوا تو کچھ لوگ ایسے، ابھی کچھ سال پہلے 10-15 برس گزر جانے کے بعد لوگوں کو خیال آیا، یا کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ ان بچوں کی خبر لی جائے، 1.5 سے 2 لاکھ جو ہماری نسل کے لوگ تھے اور جنہیں یہ مشنری اسکول والے اٹھا کے لے گئے۔ اور برطانیہ نے وہ اسکول قائم کرنے کے بعد 36 میں یہ مشنری کو دے دیا، مشنری وہ اسکول چلائے گئے تاکہ تبلیغ ہو سکے، ہمارے مبلغ جو ہے تو اس کو اپنا تبلیغ کر کے ان کو اپنے مذہب میں کنورٹ کر سکیں، ان کو حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ہوا جب یہ کھوج بین ہوئی 1915 میں، وہاں کی کینیڈا گورنمنٹ نے کمیشن بیٹھایا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ ہمارے بچے اس وقت کہاں گئے، جو یہ لوگ لے گئے تو ان کا کیا کیا ان لوگوں نے۔ تو ابھی 1 مہینہ پہلے جو رپورٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب تحقیق کرتے کرتے لوگ ایک اسکول میں پہنچے جو بند تھا، پڑا ہوا تھا زمانے سے، جب اس کو اندر پہنچے ہیں تو وہاں پر 215 بچوں کی لاشیں یا باقیات ملی ان میں۔ ابھی اخبار میں خبر آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے اس بڑے بڑے اخباروں نے چھاپا، لیکن ہمارے ملک کے بھارت میں جو ہے تو نہ کسی اخبار کو خبر، اور نہ کسی میڈیا چینل والے جو قومی میڈیا، گودی میڈیا، ان کو بھی کوئی خبر نہیں ہے، نہ اس پر انہوں نے کوئی چرچا کی۔ بہرحال لیکن دنیا میں یہ بات سامنے آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے تو لوگوں کو جب وہ گئے اس میں تو حیران رہ گئے، اتنی لاشیں، بچوں کی لاشیں، کتابیں، چھوٹے جوتے چپل بھی ان کو نظر آئے۔ اس لیے لوگوں کو یہ ہو گیا کہ یقینی بچوں کو قتل کر دیا گیا لا کر کے۔ اب وہ جو ہے تو اب وہ تحقیق باقی ہے، اب اور اسکولوں میں بھی لوگوں، وہاں کے کمیشن کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے زمین کے اندر بھی بچوں کی لاشیں ملیں، باقیات ملیں، اس لیے اب وہ ایک لمبا پروسیس ہو گیا، اور یہ جو ہے تو وہاں کافی بڑی تعداد میں لوگوں میں غم و غصہ ہے کینیڈا میں۔ اور بھی دنیا کے انسانی حقوق کمیشن یا بچوں کے جو کمیشن ہے وہ بھی اس پر احتجاج تو بہرحال شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ اور وہاں کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو نے تو باقاعدہ یہ کر دیا ہے کہ اب جو ہے تو نکالتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی نسل کشی ہمارے ملک میں ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جہاں برطانیہ سے کہا ہے، وہاں انہوں نے کہتے کہ پوپ فرانسس سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو پوری دنیا کے سامنے کینیڈا کے لوگوں سے بھی معافی مانگیے، اور پوری دنیا سے معافی مانگیے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بچوں کا کیا ہوا، اور وہ قتل کیوں کیے گئے، اور کس حالت میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم مدعا۔ یوں تو بچوں کے بارے میں بہت آتا، نسل کشی تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے، لیکن یہ اجتماعی، صرف بچوں کی اجتماعی نسل کشی، یہ ایک دنیا کو حیران کر دینے والا واقعہ ان لوگوں کے ذریعے جو دنیا میں انسانی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں، جو پوپ، جو مبلغ، جو ان کے پادری ہوتے ہیں، یا اللہ سے قربت کا دعویٰ کرتے ہیں خود کو، اور اتنی بڑی کرتے ہیں کہ قتل عام، اتنا بڑا بے رحمانہ قتل، یہ ایک بہت ہی بھیانک اور دردناک واقعہ ہے، اور اس پر جو ہے تو پوری دنیا کو احتجاج کرنا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک نے، نہ یہاں کے اخباروں نے اس کو جگہ دی، اور نہ چینلوں نے جگہ دی، نہ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس پر کسی قسم کی ٹپنی کی، جبکہ ان کو اس پر تبصرہ کرنا چاہیے تھا۔
اس لیے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کی ایک قوم کی نسل کشی کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے حکمراں تو چونکہ سفید پوش لوگوں کے آج کل جو حکمراں ہیں یہ سفید پوش لوگوں کے ہی اشارے پر چل رہے ہیں، اس لیے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جو انسانی حقوق، جو انسانی ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کیا آرٹیکل کے ذریعے، آواز کے ذریعے یہ اس بات کو یہ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ پوپ کو معافی مانگنا چاہیے، پردھان منتری نے، وہاں کے پردھان منتری نے، ہم کو بھی اس میں آواز ملانا چاہیے کہ نہیں یہ صحیح بات ہے، اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے اور پوپ کو معافی مانگنا چاہیے اس قوم سے بھی اور پوری دنیا سے بھی جو بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔